کوئی بھی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کبھی کوئی نقصان دہ چیز نہیں دیتی، اس لیے کہ اس سے بچے کا نقصان ہوگا۔ بچہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ چیز ملے، لیکن ماں کو پتا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بڑا اہم میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ ایک ماں بچے کے ہاتھ میں کبھی چھری نہیں پکڑائے گی۔ انگارہ دہکتا ہوا دیکھے گا تو بچہ پکڑنے کی کوشش کرے گا، چھری پکڑنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس سے کھیلوں، لیکن اس کو نہیں پتا یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کے لیے ایسی چیز کا انتخاب نہیں کرتی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا سوچئے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جو رب ہے وہ اپنی بندے کے لیے کس طرح ایسی چیز کا انتخاب کرے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہم کہتے ہیں او جی ہمیں فلانی نوکری ملی نہیں ملی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اللہ نے کیوں نہیں دی، ملنی چاہیے تھی، مجھے اس کی ضرورت تھی، مجھے فلانی گاڑی نہیں ملی، مجھے میرا فلانا کام نہیں ہوا، ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ ہمارا رازق، خالق، مالک ہے، اور جو اپنی مرضی سے ہمیں عطا کر دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نہ عطا کرے تو پابند نہیں ہے وہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی اپنے افسر سے اس بات کا ذکر کیا مجھے یہ بھی چاہیے تھا، یہ بھی چاہیے تھا، یہ بھی چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ جو مل جاتا ہے ہم کہتے ہیں شکریہ، تھینک یو، لیکن جو نہیں ملتا اس کے اوپر ہم اس کے سے لڑائی نہیں کرتے، منہ بنا کے اس سے نہیں بیٹھ جاتے۔ تو اللہ رب العزت کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے نا، بہتر اس کا انتخاب کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانی چیز جو ہمارے لیے بہتر ہے، نہ ہمارے لیے وہ بہتر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کیا۔ اس لیے اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، آپ کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی باوجود مانگنے کے، تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس سے بہتر جو آپ کے لیے ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری چاہت ہے، وہ ہماری جو مرضی ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہو، یا وہ ہمارے لیے فی الوقت یا بعد میں بہتر نہ ہو، لیکن اللہ نے جو انتخاب کیا ہے نا، ایک ماں اپنے بچے کے لیے ایسی چیز پسند نہیں کرتی، تو سوچئے ذرا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جو رب ہے، کیسے سمجھ لیں ہم کہ وہ انتخاب کرے گا ہمارے لیے کسی ایسی چیز کا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی یا ہمیں پریشانی کا سبب بنے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہیں، جو اللہ نے تقسیم کر دی نا اس پہ راضی رہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے لیے بہتر سمجھا تھا میرے مولا، تو نے مجھے وہ عطا کیا ہے۔ تو رب کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا سیکھیے۔